سر، بلوچستان میں فطر ہندوستان نے 12 مختلف مقامات کے اوپر جو حملوں کی منصوبہ بندی کی، منظر عام پر آئے، کچھ جگہوں کے اوپر کچھ عمارتوں کو انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا، لیکن ان تمام حملوں کو ناکام بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 67 دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا جا چکا ہے۔ لیکن ایک طویل عرصے کے بعد اتنی بڑی تعداد کے اندر مختلف مقامات کے اوپر دہشت گردوں نے حملوں کی کوشش کی، کیا حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ بلوچستان میں بھی ایک خیبر پختونخوا یہ ایکس فاٹا کی پیٹرن کے اوپر کوئی لارج سکیل کے ایک آپریشن ضروری ہے، چونکہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے بلوچستان، جہاں پر بہت بڑے منصوبے منرلز کے حوالے سے شروع ہونے ہیں، لیکن وہاں پر دہشت گردوں کی باقیات موجود ہیں۔ ان کے خاتمے کے لیے کن اقدامات کی، کن سخت ایکشن کی ضرورت ہے؟ جی، ایک تو ہم سب پر واضح ہو گیا ہے، صرف آج 67 دہشت گردوں کو جہنم واصل نہیں کیا گیا، پچھلے 2 دنوں میں 41 اور کو بھی ہلاک کیا گیا۔ تو 108 دہشت گرد 3 دنوں میں 108 دہشت گردوں کا ہلاک ہونا۔ پھر انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ 10 ہمارے پولیس کے اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں اور 11 سویلینز بھی شہید ہوئے ہیں، جن میں جو ہیں 6 خواتین اور بچے بھی تھے، 5 مرد حضرات تھے۔ پہلی تو بات یہ کہ پوری قوم کو یہ ضرور اب سمجھ آنا چاہیے کہ کسی بھی طرح کی، جسے کہتے ہیں نا، یہ آسودگی کی جو سوچ ہے وہ نہیں ہو سکتی، کمپلیسنسی نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے جو دشمن ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہیں یا اور لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں، وہ اپنی جو کوشش ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی، پاکستان میں رہنے والوں کو نقصان پہنچانے کی، افواج پاکستان کو نقصان پہنچانے کی، وہ کوشش کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہم سب کے لیے ایک اور جو ہے وہ لمحہ ہے یہ سوچنے کا کہ یہ جو ہمارے روزانہ کے جو سیاسی اختلافات ہیں، یہ معاملہ اس سے بہت بالا تر ہے۔ پاکستانیوں کی زندگیاں بچانے کا سوال ہے، ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کا سوال ہے، اور پاکستان کی جو مٹی ہے اس کا تقدس قائم رکھنے کا سوال ہے۔ تو یہ اس چیز کے متقاضی ہیں کہ اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ 2 فرق قسم کی شورش جو ہے وہ ہو رہی ہے، فتنۃ الخوارج علیحدہ ہیں، فتنۃ الہندوستان علیحدہ ہیں، لیکن جو اس کے لیے سلوشنز ہیں وہ اب بڑا واضح ہے کہ اگر ہم پچھلے 12 سال کا ریکارڈ دیکھیں تو پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف عسکری آپریشنز کے علاوہ اور کوئی چیز کامیاب نہیں ہوئی، یعنی مذاکرات کہیں بھی کامیاب نہیں ہوئے، چاہے وہ آج سے 20 سال پہلے سوات میں تھے، اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کی 2013 میں حکومت ہے، اس نے 1 سال پوری کوشش کی کہ کسی طرح جو ہے کہا جاتا تھا جی یہ کوئی ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں، یہ ہمارے ہی ساتھی ہیں، یہ مسلمان ہیں، لیکن یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہمیں ان دہشت گردوں سے اسی زبان میں بات کرنی ہے جس سے وہ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ بالکل، تو یہ اب جو ایشو ہے کہ اگر ہمیں بلوچستان میں بھی اگرچہ اس قسم کے آپریشنز تو جاری اور آپریشن کبھی رکے نہیں ہیں، لیکن یہ پچھلے 3 دن میں جو ایک اب سوچا سمجھا حملہ ہوا ہے، اور آپ کے ناظرین کو سامنے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ دیکھیے یہ لوگ کوئی ان کے جو ہیں وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جنونی ہیں، یا یہ کوئی جو ہے وہ کسی ایک جگہ میں کوئی شدت کی انتہا اتنی ہو گئی ہے۔ یہ ایک تصویراتی سوچ کے مالک ہیں، ایک اسٹریٹجک تھاٹ کے ذریعے پاکستان کے مختلف علاقوں پر حملہ کرتے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو جس طرح وہ ایک تصویراتی سوچ سے پاکستان پر حملہ آور ہیں، پوری قوم کو بھی تصویراتی سوچ سے ہی ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو اپنی مٹی کو انشاءاللہ ان سے آزاد کرانا ہے۔